اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، کرتاس دل کی نشست لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا، اور یہ یاد رکھیں جملہ میں نے کس لیے بولا۔ یہ اس لیے بولا کہ جو کرتاس دل آپ احباب کے سامنے پیش کی جاتی ہے نا، اس شاعری میں یا اس پوئٹری میں، ان سونٹس کے اندر مختصراً بات کی جاتی ہے، لیکن وہ اپنے اندر بہت بڑے معنی دیتی ہے۔ اور میں بارہا آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کرتاس دل جو ہے نا، یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اشعار ہیں نا، سیف الملوک کے، ان اشعار کا محبت نامہ اشعار میں لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے پتر؟ تو آج ہم پڑھیں گے شعر نمبر 341 سے لے کر 344 تک۔ ٹھیک ہے جی، توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ رکھ وچ قبر اندر، رکھ وچ قبراں اندر، بھل گئے سب سنسار، مڑ نہ پاندے پھرا، رکھ قبراں اندر، بھل گئے سب سنسار، مڑنا پاندے پھرا، کل حیاتی جنہ دے ناویں کیتی، کل حیاتی جنہ دے ناویں کیتی، نہ مڑ پھر پاون پھیرا، رکھ وچ قبراں اندر، بھل گئے سب سنسار، مڑ نہ پاندے پھیرا، کل حیاتی جنہ دے ناویں کیتی، نہ مڑ پاون پھیرا، رکھ وچ قبراں اندر، قبروں کے اندر رکھنے کے بعد بھول گئے سب سنسار والے، سب سنسار، سب دنیا والے اپنے پرائے بھول گئے، مڑ نہ پاندے پھیرا، اور مڑ کے وہ آتے نہیں ہیں، چکر نہیں لگاتے۔ کل حیاتی جنہ دے نامیں کیتی، پوری زندگی جن کے نام کر دیا ہے، نہ مڑ پاون پھیرا، وہ پلٹ کے واپس نہیں آتے۔ شاعر کہتا ہے کہ قبروں کے اندر رکھ کر مجھے میرے اپنے بھول گئے کل جہان والے، اور واپس دوبارہ آتے نہیں ہیں۔ پوری زندگی جن کے نام لگا دی میں نے، وہ واپس پلٹ کے پھیرا نہیں لگاتے، واپس پلٹ کے آتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں مر جاؤں، کوئی مر جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک معمولی سا واقعہ ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے لوگ اکٹھے ہوں گے، مساجد میں اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں رضا الہی سے انتقال کر گیا ہے، وفات پا گیا ہے، دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ تو یہ واقعہ، یہ اثرات، یہ معاملات تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے، کچھ دیر کے لیے اپنے قریبی رشتہ دار، آنے جانے والے بھاگم بھاگ پہنچیں گے، کچھ کو فکر پڑ جائے گی کس کس کو اطلاع کرنی ہے، کچھ کو فکر پڑ جائے گی قبر کی، کچھ کرسیوں کی طرف اور ٹیبلز کی طرف اور شامیانوں اور کناتوں کی طرف اور چارپائیوں کی طرف بھاگ نکلے گا۔ پہلے دو چار رونے والے ہوں گے، پھر جب پورا پنڈال سج جائے گا، پھر بہت سارے رونے والے آ جائیں گے۔ وہ جھٹ گھڑی کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد دنیا سے گم کر دیا جائے گا، تیرے چہرے کو، تیرے وجود کو دنیا سے دور کر دیا جائے گا، تجھے دنیا سے نکال کے
دور کر دیا جائے گا، یہ تیری اور میری حقیقت ہے۔ لیکن پھر اس سے اگلی جو بات ہے جو شاعر کہہ رہا ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ معاملات سارے دیکھو، اگر حالات واقعات کو اگر دیکھو تو دیکھو معاملہ یہاں تک آن پہنچا کہ ایک بار بندہ دنیا سے گیا تو اسے قبر کے سپرد کیا، مٹی ڈالی، اور لوگ ثواب سمجھتے ہیں قبر پہ مٹی ڈالنا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، اس شاعر نے کہا کہ اوقات تیری بس اتنی ہی تھی، اوقات تیری بس اتنی ہی تھی، لوگ بھی جنازے کو پہنچے فقط اپنے ثواب کے لیے۔ دوست، تیری میری کہانی ہے۔ تو دنیا جہان پھر کوئی پلٹ کے پھیرا نہیں لگائے گا، کوئی پلٹ کی خبر نہیں لے گا، کوئی واپس آ کر دیکھے گا نہیں کہ جس کو ہم سپرد خاک کر کے آئے تھے اب وہ کس حال میں ہے، کس معاملے میں ہے، کس سلسلے سے اس کا تانا بانا ہے۔ جو قبر کے اندر موجود ہے وہ قبر پر آئے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی چاپ سے سمجھ جائے گا کہ فلاں بن فلاں میری قبر پر آیا ہے۔ ایسے سمجھ لیجئے جیسے آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوں، آپ کے گھر کا کوئی بندہ، آپ کی فیملی کا کوئی بندہ آپ کے دروازے کی طرف چلتا چلتا آئے گا، آپ کو اس کے قدموں کے چلنے کی جو چاپ سنائی دے گی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کون ہے۔ تو قبر میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے جن کی خاطر اپنی پوری زندگی لا دی، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، مریدین ہیں، جن کی خاطر پوری زندگی لگا دی، وہ اپنے کاموں میں ایسے پھنسے کہ پھنسے ہی رہ گئے کہ انہوں نے دوبارہ ادھر آنے کی کوشش ہی نہیں کی، انہیں وقت ہی نہیں ملا، ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ وقت نکال کر آتے، میری قبر پر فاتحہ پڑھتے اور میرے لیے سال ثواب کرتے۔ کیا تھا یہ کہ نظام کائنات، اس سے کہتے ہیں فینومینا آف دا نیچر آلویز کلیئرڈ بائی دی فینومینا آف دا ٹائم، کہ یاد رکھیں کہ جو وقت کا مظہر ہے وہ وقت کے مرہون منت ہی ہو کر وقت کے ساتھ چل کر ہی تجھے نظر انداز کر دے گا۔ تو شاعر اس بات پر افسوس کر رہا ہے کہ اب کوئی چکر بھی نہیں لگاتا، کوئی قبر پر آتا ہی نہیں۔ 342 میلا چولا میلا چولا پہچان نہ دیندا یارو شش رنگاں وچ رلدا کل دلوں تو بن جا غلام رسولی پھر راز اندر دا کھلدا میلا چولا پہچان نہ دیندا یارو شش رنگاں وچ رلدا۔ یہ جو میلی قمیض فقیر نے زیب تن کی ہوئی ہے، جو اس کا میلا پرانا وہ جو اس کا قمیض ہے، یاد رکھیں قمیض مذکر ہے، یہ میری قمیض ہے بولنے میں آتا ہے، یہ میرا قمیض ہے، مختلف لہجوں میں مختلف انداز میں بولا جاتا ہے۔ خیر، شاعر کہتا ہے کہ جو میرا میلا کرتا ہے یا میرا جو میلا چولا جو پہن کے چلے کاٹتا ہوں آگے پیچھے پھرتا ہے، ملنگ درویش پھرتا ہے، تو اس میں کیا ہے، وہ پہچان نہیں ہوتی اس کی پہچان نہیں ہوتی، وہ کپڑے اس طرح کے پہنتا ہے۔ لیکن جب وہی پہلے کپڑے پہننے والا صاف ستھرے لباس پہن لے تو پھر پہچان ہو جاتی ہے، پھر پہچان ہو جاتی ہے معاملہ کیا ہے۔ یا فقر کے طالب علم میں تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یارو شش رنگاں وچ رلدا، شش کہتے ہیں 6 کو، 6 سمتیں ہیں، 6 رنگ ہیں فقر کے۔ شش جہات کیا ہے؟ مشرق مغرب، شمال جنوب، دھرتی آکاش۔
یہ چھ جہتیں ہیں اور یہی 6 رنگ ہیں فقر کے اندر. کون کون سا؟ سفید، سبز، سرخ، کالا، نیلا اور پیلا. یہ 6 رنگ ہیں فقر کے اندر. ان رنگوں کی مختلف کیفیات ہیں. تو کل یاتی جنہ دے دلوں تو بن جا غلام رسولی. اب شاعر یہاں اگلے شعر میں نصیحت کر رہا ہے ان کو جو اس میلے چولے کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. انہیں کہہ رہا ہے شاعر کہ تم بھی آ جاؤ نا ادھر. ہائے ہائے ہائے، دلوں تو بن جا غلام رسولی. تو دل سے غلام عربی بن جا، تو دل سے غلام مجتبیٰ بن جا، تو دل سے غلام مرتضیٰ بن جا. تو غلام بن جا اندر سے ان کا، پھر راز اندر دا کھلدا. پھر اندر کی بات کھلتی ہے، پھر اندر کی بات کھلتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ میری میلی قمیض پہ نہ جاؤ، اس میں بڑے سارے رنگ ہیں. 6 رنگ ہیں اس میں. اس رنگ چولے میں 6 رنگ ہیں اور یہ رنگ ہر رنگ میں پائے جاتے ہیں. یہ رنگ ہر رنگ میں پائے جاتے ہیں. اور دل سے بندے تو بھی غلام رسول بن جا، پھر تجھ پر بھی یہ راز کھل جائے گا کہ اس چولے کے پیچھے راز کیا ہے. محبت کو سمجھنا ہے تو اے غافل محبت کر. کھڑے ہو کر ساحل پر اندازہ طوفان نہیں ہوتا. تو تجھے اس میں اترنا پڑے گا، تجھے اس رنگ میں آنا پڑے گا، تو اس ذائقے کو پھر سمجھے گا. بڑا مزہ ہوتا ہے قبلہ صوفی صاحب، بڑا مزہ ہوتا ہے کہ اپنے مرشد کا دربار ہو. ہم نے تو یہ مزے لوٹے ہیں نا. اپنے مرشد کا دربار ہو اور صرف آپ کو ہی مرشد جانتا ہو، باقی لوگ آپ کو نہ جانے. پھر رل کر خوار ہو کر ان کی بارگاہ میں جانے کے اپنے ہی مزے. پھر پتہ چلتا ہے، پھر مزہ آتا ہے بندے کو کہ صرف مرشد جانتا ہے. دیکھو پتر، جب کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے، جب کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے تو وہ کیا ہے نا، وہ جن رستوں سے گزرتا ہے، جن راہوں سے گزرتا ہے تو لوگ اسے نہیں جانتے. لیکن جس کے گھر مہمان پہنچنے والا ہوتا ہے وہ میزبان اس مہمان کو جانتا ہے. تو شاید یہاں کہتا ہے کہ اس میلی قمیض کا کوئی بات ایسی نہیں ہے، اسے تم ایسے ہی نہ سمجھ لو. اس کے اندر 6 رنگ ہیں اور وہی 6 رنگ فقر ہیں، وہی 6 رنگ محبت الفت ہیں، وہی 6 رنگ کلندری ہے، وہی 6 رنگ مالا اعلیٰ کے ذوقوں میں سے بہترین ذوق ہے. کیوں؟ اسی کے اندر سب کچھ ہے، اسی کے اندر سارے معاملات ہیں، اسی کے اندر رنگت ہی رنگت ہے. اور بندے تو بھی یہ چولا پہن لے گا نا، جب تو اندر سے یہ چولا پہن کے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائے گا نا، تو پھر تجھ پر اندر کے راز کھلیں گے. مناسب ہے بشر کو بشر رہ کر مولا تک پہنچنا. مناسب ہے بشر کو بشر میں رہ کر مولا تک پہنچنا. بندہ بننا ہے اگر مولا کا تو بن پہلے بندہ بندے کا. پہلے مرشد تلاش کر جو تجھے راز بتائے، جو تجھے امتزاج سکھائے، جو تمہارے اندر وہ تبدیلیاں مرتب کرے جن تبدیلیوں کے ہونے سے تو محبوب کی نگاہوں میں افضل اور اعلیٰ ہو جائے گا. دلوں دلا جو دلوں دلا جو مل دینا جو اپنے عذراں مطلب ٹورن اندروں چاہت رکھ دینا ہی، اندروں چاہت رکھ دینا ہی، بس مکر زبانہ جوڑن.
مکر زبانہ جوڑن، دلوں دلا جو ملدے نہیں، جو اپنے عذر مطلب ٹورن۔ دلوں دلا، دلا یہاں دل فقیر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے کہ یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے دل فقیر، یہ لوگ جو دل سے ملتے ہی نہیں ہیں، جو اپنے عذراں، اپنی مطلب اپنی خاطر، عذراں مطلب ٹورن، جو اپنے مطلب سے ملتے ہیں تجھ سے، اندروں چاہت رکھ دے نہیں، اندر سے یہ دل سے محبت کرتے نہیں تمہارے ساتھ، بس مکر زبانہ جوڑن، بس مکر کر کے اپنی زبانوں کو جوڑتے ہیں اور اپنی زبانوں کو جھوٹی لذت سے آشنائی دیتے ہیں۔ شاعر یہاں کہتا ہے کہ ملنے والے دل سے ملتے ہی نہیں ہیں، اپنے مطلب کے محتاج ہیں، اپنے مطلب کے غلام ہیں۔ مطلب ہو تو امام دین اور نہ مطلب ہوتے دینوں، مطلب ہو تو امام دین نہ ہو مطلب تے دینوں۔ اپنا مطلب ہو تو ملتے ہیں، اور جب مطلب نکل جائے تو پھر نگاہیں ایسے پھیر لیتے ہیں کہ جیسے آشنا ہی نہیں۔ تو شاعر معاشرتی اس گراوٹ کا ذکر آپ سے کر رہا ہے کہ یہ زمانے کا دستور بن چکا ہے کہ اگر میں کسی سے، وہ کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی اگر میں کسی سے ملوں گا تو مجھے اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ یہ ہماری یہ پہلی پرائورٹی بن گئی ہے۔ ہم اس بات کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، بھائی ہم جب کسی کو ملیں گے تو ہمیں ملنے کے پیچھے ہمارا کوئی مطلب ہونا چاہیے، ہمارا کوئی مطلب ہونا چاہیے۔ بغیر مطلب کے کوئی کسی سے اس پرفتن میں نہیں ملتا، اس دور میں نہیں ملتا۔ اور پھر آگے اس سے بڑی قیامت کیا ہے؟ عذر کرتے ہیں، او جی میں نے سنا تھا فلاں مسئلہ ہے آپ کا، تو میں عذر، جھوٹ بولتے ہیں اپنے مطلب چلانے کے لیے۔ ٹورن کہتے ہیں چلانا، اپنے مطلب چلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور اندر سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں، بس مکر سے اپنی زبانوں کو جوڑتے ہیں، مکر سے مکر جوڑ کے، اور جی آپ کی بڑی یاد آ رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ سے مل کے آ جاؤں۔ ارے کیسے مل کے آ جاؤں؟ کیسے مل سکتے ہو؟ کیسے ملو گے؟ اور کیسے ملنا ضروری ہے؟ بتا دیجیے، درس ہو رہا ہے تو کیسے مل سکتے ہیں؟ یہ اندر سے ملتے نہیں ہیں، یہ باہر سے ملتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے جب بندہ اندر سے ملے، مزہ تو تب ہے جب بندہ اندر سے ملے، مزہ تو تب ہے جب بندہ اندر سے ملے۔ اندر سے ملتے ہیں نہیں، اپنے مطلب سے، اپنے مطلب کے تحت، اپنی اس مجبوری کے تحت، اس حرصی کتے کی طرح اپنے مطلب کے پجاری ہوتے ہیں، اپنے مطلب کے پجاری ہوتے ہیں، اور کسی اور معاملے میں، کسی اور مسئلے میں اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتے۔ یعنی اب جس سے مل رہے ہیں جھوٹ موٹ میں، اس کو پتہ ہے میرے ساتھ بے ایمانی میں مل رہا ہے، اور یہاں شاعر نے اپنے آپ کو بولا ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں بہت برے لوگ ہیں جو اپنے مطلب کی خاطر ملتے ہیں، اور اگر مطلب نہ ہو تو نہیں ملتے، اور یہ چاہت محبت اندر سے نہیں کرتے، صرف زبان و زبانی بات چیت کرتے ہیں اپنے مطلب کے پورا ہونے تک۔ 344 درود پڑھ لیجیے۔ پڑھتے رہیں۔ جے تو ہونا، جے تو ہونا، نہ خدا پکے رہا، ہاتھ پلانا لاویں، ہادی چھوڑ تو اپنے زوراں، ہادی
چھوڑ تو اپنیاں زوراں اے ناؤ نہ ملی وچ جاوی جے تو ہونا نا خدا پکیرا ہاتھ پلا نہ لاویں ہادی چھوڑ تو اپنے زوراں اے ناؤ نہ ملی وچ جاوی. نہیں سمجھ آیا میرے بچوں؟ نہیں سمجھ آیا میرے پتر؟ یہی سمجھ آیا. ابھی جب اپنے پتروں کو سمجھاؤں گا تو دیکھو کتنی مزے کی بات ہے. جے تو ہونا نہ خدا، نہ خدا کہتے ہیں ملاح کو، کشتی چلانے والا، بوٹ ڈرائیور. اگر آپ نے نہ خدا ہونا ہے تو کرنا کیا ہے کہ پکیرا ہاتھ پلا نہ پاویں. اگر تو نے بننا ہے نا کشتی چلانے والا، بوٹ ڈرائیور بننا ہے نا، آئرس چپو، اگر تو نے اپنے ہاتھ میں وہ رکھے ہیں نا تو تیرے لیے انتہائی ضروری ہے کہ تو پکا ہاتھ ڈالنا، مضبوطی سے ہاتھ ڈالنا. ہوئے 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 ہوئے. اگر تجھے توجہ کے ساتھ، قبلہ توجہ ہے میرا بھائی، توجہ کے ساتھ سارے بیٹھیں، کہ اگر تجھے ایک پکا ملاح بننا ہے تو میری یہ بات رکھنا کہ وہ جو ہے نا چپو یا آئرس، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، کچا ہاتھ نہ ڈالنا، کچا ہاتھ نہ ڈالنا. ہادی چھوڑ تو اپنے زوراں، اگر تو رہنما کو چھوڑ دے گا اور اپنے زور پر بھروسہ کرے گا، اگر تو رہنما کو چھوڑ دے گا، اپنے اوپر ہی بھروسہ کرے گا اور تجھے آتا بھی کچھ نہیں ہے، اے ناؤ نہ ملی وچ جاوی. ملی گارے کو بولتے ہیں، کیچڑ کو بولتے ہیں، جہاں پر پانی زیادہ مقدار میں کھڑا ہو اور زیادہ نیچے مٹی آتی رہے، اسے کہتے ہیں ملی. کیا کہتے ہیں؟ ملی یا گارا یا دلدل. ٹھیک ہے پتر؟ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ اگر تجھے نا خدا بننے کا شوق ہے، ملاح بننے کا شوق ہے، تو یاد رکھنا یہ جو پتوار ہے، پتوار سے چلاتے ہیں، ان پر پکا ہاتھ رکھنا، ڈھیلا ہاتھ نہ منظور. نہ رکھنا ڈھیلا ہاتھ، پکا ہاتھ رکھنا، چھوڑنا نہیں. اور پھر اگلی بات کیا کرنی ہے؟ اگلی بات یہ کرنی ہے کہ تو ہادی چھوڑ دے گا، اگر تو استاد کو چھوڑ دے گا، سکھانے والے کو چھوڑ دے گا، تیرا سکھانے والا ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ یاد رکھنا تیرے اپنی طاقت سے یہ کشتی چلنے والی نہیں ہے. جب تک تیرے استاد کی دعا نہیں ہوگی، تیرے استاد کی تربیت نہیں ہوگی، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیری یہی کشتی کسی گارے میں، کسی دلدل میں یا ملی میں پھنس جائے گی اور تو پھر آگے سفر نہیں کر سکے گا. یہاں پر شاعر یہی کمال کرتے ہیں. یہ شاعروں کے اندر یہی عادت ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھی عادت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خراب عادت ہے. ہوتی یہی عادت ہے کہ شاعر باتوں میں بات سمجھا دیتا ہے، باتوں میں بات سمجھا دیتا ہے، بات عام سی کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑے معنی ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑے معنی ہوتے ہیں. وہ باتوں میں بات کر دیتا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے معنی ہوتے ہیں. تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے راہ سلوک کے مسافر، اے ذات رب کو تلاشنے والے، تو اس رستے پر چل نکلا ہے نا، تو یہاں پر اپنے قدم بھی مضبوط رکھنا، اپنے ہاتھ بھی مضبوط رکھنا، اپنے اوسان، سوچ، ادراک، ہر چیز کو مضبوط رکھنا اور بالکل اپنی ذات کو کس کے رکھنا، ڈھیلے نہ پڑنا. اور یاد رکھو اگر تم اپنے استاد کو، اپنے مرشد کو یا اپنے ہادی کو، راہبر کو، ٹیچر کو چھوڑ کے اپنے قوت بازو پر چلنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں شدید ذلت ہوگی. تمہاری یہ کشتی ملی میں جا کے پھنس جائے گی، تمہیں رستہ نصیب نہیں ہوگا. آج کل بڑی کٹی پتنگیں ملتی ہیں. خدا کے بندوں، خدا کا واسطہ ہے، پتنگ وہی اچھی ہے جس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہو. جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں، کدے نہ چڑھن اونچائیاں،
اوہیو گڈیاں چنگیاں چڑیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. کتنی ہوا ہوتی ہے لیکن اس گڈی کو یعنی اس پتنگ کو کائٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری رسی فلاں کے ہاتھ میں ہے، میری ڈور فلاں کے ہاتھ میں ہے، وہ تجربہ کار ہے، مجھے ٹوٹنے نہیں دے گا، مجھے گرنے نہیں دے گا. تو اس لیے ایک سالک کے لیے، ایک فقر کے متلاشی کے لیے ضروری ہے کہ اس میدان عمل میں جب پاؤں رکھے تو انتہائی غور توجہ سے یہ روز پیش آنے والی جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں ان کو بالائے طاق رکھے، پسے پشت پھینک دے، اپنے مشن سے نہ پھرے. حالات جیسے بھی ہوں، خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہوں، درد ہوں، بہاریں ہوں، خزاں ہو، صحت ہو، بخار ہو، وہ اپنے رستے سے نہ ہٹے، وہ اپنے رستے سے بالکل نہ ہٹے. اس قدر سخت جان ہو جائے وہ بولے یار یہ میری زندگی ہے. دیکھو بیٹا جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا پتر، تو اس سے دوائی بھی لیتا ہے اور پھر پرہیز بھی پوچھتا ہے. تو بیٹا یہ بھی ایک بیماری ہے، دنیا کی بیماری. بندہ ہوتا ہے نا فقیر جو فقر میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی پتر ہر لمحے یہ کوشش ہوتی ہے یار کوئی ایسی بات ہو میں اس دنیا سے بھاگ نکلوں. اس دنیا کا وقت پیچھا نہیں چھوڑتی، بڑی جدوجہد کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، چلے کاٹتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، روتا ہے، آؤ بکا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کبھی غصہ کرتا ہے، کبھی میٹھا بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہے. اس کا دماغ خراب نہیں ہے بلکہ وہ روح مرکز کی طرف سفر تلاش رہی ہے، وہ روح مرکز کی طرف واپس جانا چاہتی ہے. اس نفس پلیتے پلیت چکیتا، اس نفس پلیتے پلیت چکیتا، ایسی بڈو پلیت نہ سے. اس نفس پلیت ہے، اس نے پلیت کر دیا. اور یہاں شاعر کہتا ہے کہ ہم پلیت تو نہ تھے، اس نفس نے ہمیں پلیت کیا ہے. تو اے شخص رائے سلوک پر چلنے والے، بات یہ ہے، معاملہ یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ اگر تجھے حاصل کرنا ہے، اس رائے سلوک میں چلنا ہے تو 3 قانون یاد رکھ. سب سے پہلا قانون، تیرے اندر حب ہونی چاہیے. دوسری، تیرے اندر اپنے ہادی اپنے مرشد سے پیار ہونا چاہیے. اور تیسری اور خاص بات، تیرے اندر ماداوات عمل ہونا چاہیے، تیرے اندر روانگی ہونی چاہیے، تیرے اندر کنٹینیوس ہونی چاہیے. تجھے رکنا نہیں ہے، تجھے آگے چلنا ہے، تجھے آگے بڑھنا ہے. کول خواصاں دلا میں ہوندا مینوں ملدی داد گلیری انیا اندر میں ہاں بینا مینوں عزت کیڑی. کول خواصاں دلا میں ہوندا مینوں ملدی داد گلیری. اے دل فقیر اگر میں خاص کی جمع خواص ہے، خاص لوگ، اللہ کے ولی، اللہ کے پسندیدہ لوگ. اے دل فقیر اگر میں خاصوں کے پاس ہوتا، مینوں ملدی داد گلیری، تو میرے اس سخن پر مجھے شاباش ملتی بہت زیادہ. انیا اندر میں ہاں بینا، نابینا لوگوں کے اندر میں آنکھ والا ہوں. مینوں عزت کیڑی، میری کوئی عزت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے. دل فقیر کاش تیرے ایسے نصیب ہوتے
کاش تیرے ایسے نصیب ہوتے کہ تجھے سچوں کی دوستی ملتی، کھروں کی دوستی ملتی، ستھروں کی دوستی ملتی، اولیاء اکرام کی دوستی ملتی، فقراء کی دوستی ملتی، قلندروں کی محبت ملتی، تو پھر تجھے بہت بڑا انعام ملنا تھا۔ وہ انعام کیا تھا؟ تیرے اشعار، تیری باتیں، تیرا سخن، تیرا انداز تجھے ان ہستیوں سے شاباش دلواتا، تمہیں شاباش دلواتا۔ اور پھر انیا اندر میں ہاں بینا، نابینا لوگوں میں تو منظر کشیاں کر رہا ہے۔ تم نابینا لوگوں میں جو دل کے اندھے ہیں، دل کے اندھے، تو ان کے اندر پھنس گیا ہے۔ تجھے عزت کون سی ملے گی؟ تجھے عزت نہیں ملے گی، تجھے عزت نہیں ملے گی۔ سونے کا بھاؤ ہر بندہ دے نہیں سکتا، ہیرے کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا۔ ایک ملنگ درویش تھا، اس نے 9 سال لگا کر ایک گلدان بنایا، وہ بیچتا بیچتا چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ گلدان جو نیم مکمل تھا، اس گلدان کو اس کے بیٹے نے مکمل کیا۔ کہتے ہیں باپ کی محنت ملا کر 35 سال کا زمانہ گزرا وہ گلدان بنانے میں، اس پہ کاشتکاری کی پچکاری کی گئی۔ اب وہ اٹھائی گلی گلی پھرتا ہے کہ مجھ سے میرے باپ دادا کی محنت لے لو۔ پہلے تو وہ بیچنے کے حق میں نہیں تھا، پھر ایک رئیس کے گھر چلا گیا۔ جب رئیس نے دیکھا تو اس نے کہا کیا قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا میں نے تو سوچا ہی نہیں اس کی قیمت کیا ہوگی، لیکن اگر آپ یہ خراج تحسین دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ اس نے کہا 200 روپیہ۔ کہاں گئی 35 سال کی محنت؟ وہ وہاں تھوڑا سا منہ بنا کے آ گیا، اور اس نے آتے ہی گھر میں اپنے بچوں کو اس بات کی نصیحت اور وصیت کر دی، جب میں مر جاؤں یہ گلدان میری قبر میں میرے ساتھ دفن کرنا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ آدھے پونے گھنٹے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور حکم کے مطابق وہ گلدان اس کی قبر کے ساتھ اس مٹی ڈال کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اخلاص کا خون تھا، یہ عشق کا تماشا تھا۔ قدر نہ کی گئی اس کی۔ جو زندگی میں کی جائے اسے قدر کہتے ہیں، جو زندگی میں کی جائے اسے قدر کہتے ہیں، جو مر جانے کے بعد کی جائے اسے افسوس کہتے ہیں۔ ہائے کاش ہم میں اتنے قیمتی لوگ آئے، ہم نے ان کی قدر نہیں جانی، ہم نے ان کی قدر نہیں پہچانی۔ یہ شاعر یہاں رو رہا ہے، شاعر کہتا ہو نادانوں و بے وقوفو، تم لوگ بیٹھے ہو لیکن تمہیں قدر نہیں اس چیز کی، تمہیں اس چیز کی قدر نہیں۔ کاش مجھے سننے والے اولیاء اللہ ہوتے، میں ان کے سامنے جب یہ باتیں کرتا تو کیا ہی منظر ہوتا، کیا ہی انداز ہوتا، کیا ہی داد ملتی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ میں اندھوں میں ایک آنکھ والا ہوں۔ شاعر خود کو آنکھ والا کہہ رہا ہے، اور اندھے ان کو کہہ رہا ہے جو مظہر خداوندی دیکھ نہیں سکتے، جو حقیقت کے رنگ نہیں دیکھ سکتے، جنہیں رب کی رحمت نظر نہیں آتی، جن کو اپنے اوپر پیش در پیش آنے والے کرم کے معاملے نظر نہیں آتے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ لوگ اندھے ہیں، اور ان لوگوں میں مینوں عزت کیڑی، ان لوگوں میں مجھے عزت کبھی نہیں ملے گی۔ ان ہوس پرستوں میں جو اپنے مطلب تک محدود ہیں، جن کا ذہن آگے جاتا ہی نہیں ہے، جن کا ذہن اپنے ہی معاملات میں رکا ہوا ہے، حالانکہ ہادی مرشد رہنما دور بلندی تک لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ بد نصیب نہیں جاتے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ جمعے والے دن اہل شہر کو انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ جب سب لوگ آگے تو وہ بابا جی کہنے لگے میرے سیدھے ہاتھ وہ لوگ آ جائیں جنہوں نے یہ خزانہ لینا ہے۔ خزانے کے دروازے کھولے گے، ہیرے، لال، یاقوت، مرجان، پکھراج اور قیمتی پتھر، ہیرے، جواہرات
اعلیٰ قسم کا کپڑا، اناج، کہا جنہوں نے یہ لینا ہے وہ اس ہاتھ آ جائیں، اور جنہوں نے آج رات میرے ساتھ صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے وہ اس طرف ہو جائیں۔ لوگ تو خزانے پر ٹوٹ پڑے، ادھر گتھم گتھا ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس ہاتھ صرف 3 لوگ تھے، آنکھ والے، بینا، جن نے کہا سب ہم آپ کے ساتھ رات کو نوافل کی ادائیگی کریں گے۔ سامان لے کے جانے والے لے گئے، یہ 3 لوگ رک گئے، رات کو بابا جی کے ساتھ کمرے میں رہے، بابا جی کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد، نماز کے بعد نوافل کی ادائیگی کی۔ صبح جب دروازہ کھلا تو ایک بابا جی اور 3 لوگ، کتنے بندے بنے؟ 4۔ اب جب باہر نکلے تو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان میں شاہ مخدوم کون ہے، ان میں شاہ مخدوم نام تھا ان کا، ان میں شاہ مخدوم کون ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ مرشد نے ان کو اپنے رنگ میں رنگ دیا، مرشد نے ان کو اپنے جیسا بنا دیا۔ تو یہ ہوتی ہے معرفت کی باتیں، یہ ہوتے ہیں بینا دیکھنے والے۔ تو یہاں شاعر بھی افسوس کرتا ہے، کہتا ہے کاش میرا سخن سننے والے اللہ کے پیارے بندے ہوتے، اللہ کے ولی ہوتے، تو پھر میری بھی قدر ہوتی، مجھے بھی شاباش ملتی۔ میری بدنصیبی ہے کہ میں اندھوں میں پھنس گیا ہوں، اب میں یہ کیوں سوچوں کہ مجھے اندھوں سے عزت ملے گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، واخر الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔